وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30۔ آج کا موضوع انسان کی کامیابی کا مختصر راستہ کون سا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 30۔ لفظی ترجمہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، آپ اپنا رخ اس طرف رکھیے، قائم رکھیے اپنا چہرہ، للدین حنیفہ، دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ، فطرت اللہ کی ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے، نہیں ہوتی، ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور تھوڑی توجہ رکھیں۔ اور گزشتہ مضامین میں تقریباً توحید اور آخرت کے مضامین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی مختلف قسم کی مثالیں دیں، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت کی نشانیاں بیان کی، اور پھر کہا کہ یہ لوگ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ یہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں ظالم لوگ بغیر کسی صحیح علم کے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو ہدایت زبردستی تو کوئی نہیں دے سکتا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل خطاب ہم سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے دین حنیف پہ قائم تھے، لیکن اب ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، سیدھا رکھیے آپ اپنا چہرہ، یعنی چہرے سے مراد یہاں ذات کی ہے کہ آپ دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جائیے، متوجہ رہیے، سیدھا رکھے اپنا رخ دین حنیف کی طرف۔ دیکھیں سامعین اکرام، تھوڑا سا دین حنیف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دین حنیف ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ یہاں آپ نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، یعنی مقصود آپ کا ذات ہوگی، اللہ کی ذات، کہ آپ دنیا میں اتنی کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہ سکیں۔ یہ ظاہر ہے سامعین اکرام، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ بات قرآن کی روح سے اگر میں آپ کو قرآنی آیات کی طرف توجہ دلاؤں تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ دوسری آیت ہے کہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ ہمارا مقصود ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے اس تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمام کائنات انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ اور اب ہمیں یعنی پیدا ہونے کے بعد ٹھیک ہے ہمیں آزادی تو دے دی گئی ہے، لیکن ہمیں ہماری منزل بھی بتا دی گئی ہے، اور یہ منزل صرف یہاں دنیا میں ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، لیکن ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روح نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے رب ہیں، ہم مانتے ہیں، یعنی آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہاں کہ تھوڑا سا جب ہم وعدہ بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور پیغمبر آتے ہیں اور وہ ہمیں وعدہ الست یاد دلاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہتے ہیں کہ تم بھائی دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اچھا، اب جب انسان اپنا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کو بنا لے، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے پڑھا تھا بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم، کہ اگر یہ گزشتہ جو سبق ہے وہ بھی اہم ہے، اگر آپ زیادہ تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سبق کو سن لیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا ہوگا، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یعنی ایک خاص طریقہ، سامعین اکرام تھوڑی توجہ چاہیے، ایک خاص طریقہ زندگی گزارنے کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور شدہ ہے اور طے شدہ ہے، تو وہ طریقہ ہے ہمیں کامیابی کی ضمانت، یعنی وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کی طرف رخ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اور تمام معاملات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمام معاملات اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے رہے تو یہ ہماری نجات کی گارنٹی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ناکامی ہوگی۔ خیر، اب ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت جو ہے، جو کہ اس نے یعنی بندگی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے۔ دیکھیں ہر انسان کی یعنی ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے۔ نیچر آپ جانتے ہیں نا، یعنی مثال کے طور پہ سانپ کی نیچر کیا ہے کہ وہ اگر آپ اس کے قریب جائیں تو وہ آپ کو ڈسے گا۔ بچھو کی نیچر کیا ہے، اور آپ کے جو شہد کی مکھی ہے اس کی نیچر کیا ہے؟
تو یہ سب چیزیں جو ہیں مطلب آپ کو نقصان پہنچانے کی ان کی نیچر ہے کہ انسان کو، یعنی جو موذی جانور ہیں تو وہ ان کی نیچر میں ہے یہ. تو یہ نیچر کی بات ہے کہ یہ نیچر جو ہے یعنی جو فطرت ہے، ہماری فطرت جو ہے وہ کیسی ہے. ایک سوال یہ ہے، بعض جاہل کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ بد ہے. ایسی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت جو ہے وہ نیک ہے، اس میں خدا پرستی ہے، رب کی طرف رجوع ہے. یہ آگے سامعین کرام آگے آیت آئیں گی 2 مرتبہ. آیت نمبر ہے 33، اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے یہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور تو یہ جو ہے انسان کی فطرت ہے کہ انسان رب کی طرف رجوع کرنا جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے. ہر انسان کی فطرت میں آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں، یعنی ہم لوگ تو زیادہ غور نہیں کرتے، لیکن جب زلزلہ آتا ہے، سخت قسم کا زلزلہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں. تو رب کی یاد جو ہے ہماری نیچر میں ہے، رب کی طرف جھکاؤ ہماری نیچر میں ہے. تو اس بات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے مختصر طور پہ کہہ دیا کیونکہ یہ انسان کی فطرت نیک ہے. جیسا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر معاشرے میں پھر جو بگاڑ ہے اس کو وہ اپنا لیتا ہے، لیکن فطرت نیک ہے. انسان کی فطرت جھکاؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، رب کی طرف رجوع جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے. اچھا، اب جو نفسانی تقاضے ہیں سامعین اکرام، یعنی میں آپ کو اس کے جو اور پہلو ہیں وہ بھی بتا دوں. ہماری فطرت جو ہے وہ نیک ہے، صالح ہے اور رب کی طرف رجوع. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو چونکہ ہمارا ماحول جو ہے، خود ہم میں ایک نفس امارہ ہے، وہ ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف یعنی ظاہر کی طرف. ظاہر کیا ہے؟ ظاہر کی طرف متوجہ ہو جانا، باطن کو نظر انداز کر دینا اور ظاہر کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ برائی ہے سامعین کرام. باقی برائیاں تو پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن باطن کو نظر انداز کر کے اگر آپ ظاہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ آپ کی نفسانی تقاضا ہے، آپ کا نفس کا تقاضا ہے. نفس آپ کا چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، نفس چاہتا ہے کہ یہ میری خواہش پہ عمل کرتا رہے. اور ہر نفس جو ہے، آپ دیکھیں ہر انسان خود سر ہوتا ہے ابتدائی طور پہ، اور یہ خود سری بعض بچوں کو آپ دیکھیں کتنی خود سری ہوتی ہے اس میں. لیکن بہرحال تو یہ اب اس کو ضرورت ہے ہدایت کی، یعنی نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے اس کو ایک نصیحت کی ضرورت ہے. ذکر، قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ ذکر ہے. ذکر کا مطلب یاد دہانی، نصیحت، عزت، شرف، یہ تمام معنی ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذکر، میں نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے. تو پھر اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کی تربیت اور تعدیب کے لیے نفس کی، اس کے لیے پھر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور تعدیبی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور یعنی خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں، تعدیب بھی ہوتی ہے، اور پھر تربیت بھی ہوتی ہے. قرآن میں یہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک یاد دہانی کرانے والا ہوتا ہے. فذکر انما انت مذکر. تو قرآن اور نبی، یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں ہستیاں آتی ہیں. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور پھر ہر زمانے میں قرآن آیا ہے،
نام اگر مختلف ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ دو ہستیاں آتی ہیں، دو چیزیں آتی ہیں، دو نعمتیں آتی ہیں، یہ نفسانی تعدیب کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے۔ جیسے کہ نبی کو کہا گیا ہے وَيُزَكِّهِمْ، ان کے نفسانی تزکیہ کرنے کے لیے، یہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے سامنے کرام۔ تو دین جو ہے، دین کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا دین ایک طرز زندگی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسلام ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے تھوڑا اس پہ آپ کو بات کی تھی، وہ یاد رکھیں۔ اور اب دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ کار، ایک مکمل پریکٹس، تو وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ دین ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، شریعت، اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو اب دین اسلام انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور اخروی زندگی میں آپ نے اپنے مقصود تک پہنچنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا ہے، اور اگر آپ نے جنت جانا ہے اور جنت میں آپ نے اللہ کے قریب رہنا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کا دیدار، یہ ساری نعمتوں کا شرف حاصل کرنا ہے، تو پھر دنیا میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ یہ مختصر وہ ہے، یعنی بس کہ آپ اپنا رخ اس دین حنیف کی طرف پھیر لیجیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ یعنی آپ اپنا رخ دین حنیف، یعنی دین حنیف کو اپنا لیجیے۔ دین حنیف کیا ہے؟ قرآن، دین اسلام، صراط مستقیم، یہ سب ایک ہی چیز ہے سامنے کرام۔ اگر آپ نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، آگے پھر بڑھ رہا ہوں، تو اپنا رخ دین حنیف کی طرف پھیر لیجئے، اس میں کوئی تفرقہ بازی نہ کیجیے، اور بس اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو کے رہیے خلوص سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے، وہ پیدائش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں دین موجود ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ موجود ہے، تو منیبین الیہ، ابھی آئے گا، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین سیدھا دین ہے۔ یعنی آپ دین حنیف کی طرف رخ پھیر لیجئے، یہی صحیح طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات کو بھی دیکھیں، اور پھر میں اپنے یعنی اس معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھیں جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان کا دین کے بارے میں کیا تصور ہے۔ دین کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے، یعنی ایک بیکار سی چیز ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ، معاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ دین کو اختیار کرنا ہم ایک فضول، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ آج کل جس معاشرے میں، جو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، جسے اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، اس میں ہم دین کی کوئی خاص ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ایک بات، دوسری یہ ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر یہ بھی ساری اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، یعنی ساری عبادات اپنی مرضی۔ کچھ لوگ نماز کی توجہ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ برائے نام توجہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو نماز چھوڑی بھی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گھروں میں خواتین جب ان کی بچہ ہوتا ہے تو وہ پہلے بھی نماز سے بے غافل ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ بچے کی ولادت جب ہو جاتی ہے تو انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا۔ تو ویسے ہی میں آپس کی بات ہے کہ دین کی ہمیں کوئی خاص ضرورت ہم نہیں محسوس کرتے۔ دین ہے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری لا علمی ہے۔ لیکن اکثر الناس لا یعلمون کی میں بات کروں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم
نمبر 1 کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں۔ ظاہر دنیا ہی کو آپ دیکھیں، اکثریت جو ہے وہ مقصد تخلیق سے بے خبر ہے، معلوم ہی نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ کو ایک جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم میں سے اکثر لوگوں کا قبلہ جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، دنیا ہی کی طرف ہم رخ پھیر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں یہ بعض باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ذرا میں نہ کروں، مثالیں نہ دوں تو پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ توجہ اس کی ظاہری تعلیم پہ ہوتی ہے، جبکہ ظاہری تعلیم ہمیں دین سے تو باخبر نہیں کرتی۔ اور آج کل ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں جا کے بچے دین سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایلیٹ طبقے کے ہوتے ہیں، مہنگی مہنگی فیسیں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں آپ کو رہنا سکھاتے ہیں غلط طریقے سے، غلط مقصد سے، دنیا کو مقصد بنا کے کھائیں گے کس طرح۔ اکثر آپ دیکھیں، یہ جو بعض جن کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ بچوں کو پلیٹیں اور چمچ، آج چمچ لے کے آؤ، آج فلانا دن ہے، آج اورنج ڈے ہے، آج بلو ڈے ہے، فلانا ڈے ہے، یہ مختلف۔ آپ دیکھیں، یہ اسکول کا سارا نصاب جو ہے یہ ظاہرداری پہ مشتمل ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، وہ تو ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کر لے تو وہ دین سے واقف نہیں ہوتا، اس کو دین کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، نہ کتابوں میں نہ اساتذہ خود ہی بے بہرہ ہیں، تو وہ کیا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ یہ سارا چکر جو ہے یہ ایک شیطانی سسٹم ہے سامعین کرام۔ شیطانی سسٹم، میں صرف تعلیم کو نہیں کہہ رہا، یہ سارا سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک شیطانی نظام ہے۔ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، ہم اس سے بہت سارے قدم آگے، اس نے ایک حکم نہیں مانا تھا، ہم بہت سارے احکامات، بلکہ اللہ کے حکم کی تو ہمارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، لیکن میں اکثر الناس لا یعلمون کی میں بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ دین حنیف ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کوئی نہیں معلوم۔ دین کی اہمیت سے ہم ناواقف ہیں آج۔ بالکل صحیح بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ہم دین کی اہمیت سے ہم خود ناواقف ہیں۔ ہمارے بچے جو ہماری تربیت میں بڑے ہو رہے ہیں، چونکہ ہم خود ناواقف ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی دین کی اہمیت نہ ہم نہ بتاتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی جاہل ہیں نا۔ تو جاہل کس کو کیا پڑھائے گا؟ جاہل سے تو جہالت کی باتیں سیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے بچے ہم سے یعنی اپنے والدین سے جہالت ہی کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ عام طور پہ اگر کسی بچے کا آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی تجربہ ہو تو عام طور پہ بچہ جب بلوغ کی حد تک ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ وہ داڑھی نہیں منڈوانا چاہتا، تو گھر والے اسے مجبور کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ ابھی نہیں، یہ داڑھی ابھی نہیں، ابھی تو تم جوان ہو اور ابھی تو بڑی منازل ہیں، اور یہ بڑھاپے کی بات ہے۔ بہت سے ہمارے بڑے جو ہیں وہ داڑھی کے بغیر ہیں، سنت رسول نہیں چاہتے، اور سنت رسول من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے ہیں۔ یہ تو رسول کے مشہور الفاظ ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میرے طریقے سے انحراف کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر زیادہ وضاحت چاہتے ہیں تو ایک حدیث میں اور آپ کو بتا دوں، یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اس رسول کے امتی ہیں جس نے اپنی امت کو کی سفارش اور شفاعت کا ذمہ لیا ہے کہ میں اپنی ساری امت کو
لے جاؤں گا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا۔ مشہور حدیث ہے، اور آپ کے فی الحال تو آپ خوشخبری محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے نا سامعین کرام کہ ہم دین کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اپنے مطلب کے چند جملے لے کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں جب پڑھ رہا ہوں، جو پہلا حصہ کا میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ سب خوش ہو گئے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں مستند حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے پھر وضاحت فرمائی۔ اب وہ وضاحت ہم سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب آپ اس حدیث کے پیمانے میں آج کل کے معاشرے کو لے لیں، اللہ کے رسول کی پیروی کو تو ہم یہ کچھ دقیانوسی سی بات کرتے ہیں معاذ اللہ۔ مجھے خود کہتے ہیں لوگ، بھئی یہ تم دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ دقیانوسی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ شریعت پر عمل اور حضور کی سنت پر، اور یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے، لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہے۔ بہرحال ولیکن اکثر الناس لا یعلمون تک ہم نے پڑھا ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے دین حنیف کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، فطرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر، اس نیچر پہ انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کی فطرت میں دین اسلام ہے، دین حنیف ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر تم بھی فطرت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لو، اے لوگو، اے مسلمانوں، دین حنیف کی طرف۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نیچر رہے گی انسان کی۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی آپ اپنا رخ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں تو یہ سیدھا دین ہے، یہ دین ہے۔ بہت سے لوگ سامعین کرام بس وہ دین کا نام تو لیتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے۔ نہیں، دین کو مکمل، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پارا لیکن اکثر الناس لا علم، یہ صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ہم ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، آپ اپنا رخ پھیر لیں اس دین حنیف کی طرف، فطرت اللہ التی، یہ فطرت اللہ کی ہے جس پہ فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی خلق یعنی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں،
ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. So devote yourself to the religion of monotheism, the natural instinct God has instilled in mankind. There is no altering God's creation. This is the true religion, but most people do not know. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔